سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. سورۃ المزمل مکیہ. سورۃ المزمل یہ نزول کے اعتبار سے مکی ہے. وہیہ 20 آیا، اس میں 20 آیات ہیں. وفیہا رکوعان، اور اس میں 2 رکوع ہیں. یا ایہا المزمل، یا حرف ندا ہے اور ایو بھی حرف ندا ہے، یعنی جس کو خطاب کیا جاتا ہے. اللہ پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے وہ شخصیت جو اوڑھنی، کمبل یا چادر اوڑھے ہوئے ہیں، قم اللیل، آپ رات کا قیام کیا کریں، لیکن ساری رات نہیں، الا قلیلا، مگر رات سے کچھ کم کرنا. پھر اس کی وضاحت فرمائی نصفہ، رات کا نصف حصہ، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں. ثلث کر لیں، آدھی رات کر لیں تو رات آدھی سے کچھ زائد کریں تو 2 ثلث ہو جائیں. او زد علیہ، یا اس سے نصف سے کچھ زائد کر لیں. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں، پڑھیں، ترنم کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کر سنائیں. کیوں ایسے فرمایا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم ان قریب آپ پر نازل کریں گے، القاء کریں گے، ڈالیں گے. قولا ثقیلا، بڑا ثقیل، بوجھ القول، یعنی بوجھ القول سے مراد ہے احکامات، ایسی ذمہ داریاں ہم نازل فرمائیں گے. ان ناشئۃ اللیل، بے شک وہ رات کا جاگنا ہے قیام اللیل کے لیے، ہی اشد وطئا، وہ بڑا مضبوط ہے نفس کو کچلنے کے لیے، اپنی خواہشات کو دبانے کے لیے. قیام اللیل بڑا مفید ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بڑا ہی مضبوط ہے بات کرنا، اس کی بات کے اندر ٹھوس پن آئے گا، اعتماد آئے گا، اس کا روب جمے گا. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ، ارشاد ہوتا ہے إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. ارشاد ہوتا ہے کہ رات کا جاگنا اور رات کا اٹھنا، بیدار ہونا بڑا مضبوط ہے نفس کو دبانے کے لیے، خواہشات پہ کنٹرول کرنے کے لیے. وَأَقْوَمُ، بڑا ٹھوس مضبوط ہے بات کو مضبوط بنانے کے لیے. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی رات میں بڑی لمبی مصروفیات ہیں، مشغول رہتے ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ وہ آگے کرتے ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام آپ بیان کریں، ذکر کریں.
یعنی اپنے رب کو یاد کریں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور تمام رابطے توڑ کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں۔ اور رب المشرق والمغرب، وہ ایسا رب ہے جو مشرق مغرب کا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف وہی، لہذا فاتخذہ وکیلا، بس آپ اسی کو ہی کارساز اور وکیل بنائیں۔ کہتے ہیں نا ہم نے وکیل بنایا ہوا ہے، وکیل کیا ہوا ہے، تو اللہ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور اب صبر کریں جو وہ لوگ کہتے ہیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آپ ان کو چھوڑ دیں، اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا، علیحدہ ہو جانا۔ اگر وہ بات نہیں مان رہے، آپ کی توہین کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے معارضہ کرنے کی بجائے آپ ان کو انہی حالت میں چھوڑ دیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مجھے اور جھٹانے والوں کو جو بڑی نعمتوں والے خوشحالی والے ہیں ان کو میرے لیے چھوڑ دیں، میں جانوں اور وہ جانیں۔ اللہ رسول پاک فرما رہے ہیں میرے لیے آپ ان کو رہنے دیں، میں ان سے نبڑ لیتا ہوں۔ میں نے چھاڑ دو جی، یہ بندے میرے ہاتھ سے رہنے دو، انہوں نے میں سنبھالنا۔ ارشاد ہوتا ہے وَذَرْنِي مجھے اور مکذبین کو آپ چھوڑ دیں، میں اور ان کا معاملہ ہے۔ کون ہے وہ مکذبین؟ اولِ النعمت، بڑی خوشحالیوں والے ہیں، صاحب ثروت لوگ۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تھوڑی سی ان کو مہلت دیں تو پھر ان کے ساتھ ہم نبڑ لیں گے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس تو بڑے بڑے طوق بھی ہیں اور شعلوں والی آگ نارے جہنم بھی ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور کھانا بھی ہے ایسا جو گلے میں اٹکنے والا ہے، تھور قسم کا کھانا۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب بھی ہمارے پاس ہے ان کو دینے کے لیے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کانپ جائے گی زمین اور پہاڑ۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ہو جائیں گے جس طرح ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، پرپری ریت ہوتی ہے، پہاڑ ٹھوس چٹانیں ریت اور غبار کی شکل اختیار کر کے دن کی روئی بنا کر اڑا کے ان کا وجود ختم کرنا۔ حضرات، سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر اس کے بعد ہے فترۃ الوحی۔ فترۃ الوحی کا معنی ہے کچھ زمانہ، کچھ دن، کچھ ٹائم کے لیے وحی بند ہوگی۔ اس پر بڑی بحث مفسرین نے کی ہے، کئی لوگوں نے 2 سال لکھا ہے، کسی نے 2 مہینے لکھا ہے، کسی نے کچھ ٹائم لکھا ہے، لیکن یہ چند دن کی بات ہے۔ اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں کہ وحی کا آغاز ہوا، پھر وحی کا تسلسل رک گیا اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد سب سے پہلی وحی جو ہے وہ یا ایھا المدثر ہے، پھر اس کے بعد یہ مزمل ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ مفسرین نے ترتیب بیان فرمائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر اوڑھنے کا جو معاملہ ہے، جب آپ نے پہلی وحی سنی تو جبرائیل امین کو اصلی شکل میں آپ نے پہلی بار دیکھا، اور دوسری بار معراج کی رات آپ نے عند سدرۃ المنتہا دیکھا، یعنی جبرائیل امین کو۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگ خیال کرتے ہیں وہ کس طرح کے پار ہوں گے، کیڑی شہر کے پار ہوں گے، وہ سٹیل کے ہوں گے، وہ پلاسٹک کے ہوں گے، یہ نئی ایک بات ہے۔ سب سے پہلا امتحان یہ ہے کہ مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کر دی ہے، اور جبرائیل امین سید الملائکہ ہیں، ان کے 600 پر ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا تھا میں نے جب پہلی بار دیکھا ہے تو سارے آسمان کے کناروں کو اس نے ڈھانپا ہوا تھا،
قرآن مجید کے اندر ایک اور بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا گیا ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 پروں والے فرشتے بھی ہیں، 3 پروں والے فرشتے بھی ہیں، 4 پروں والے فرشتے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا اور سید الملائکہ جناب جبرائیل کے 600 پر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا اور انہوں نے کہا، اور قریب آتے ہیں، حدیث آتا ہے حتی دنا منی شیئن فشیئن، اس شے نے افق کو ڈھانپا ہوا تھا حتیٰ کہ وہ میرے ایسا ایسا قریب آ گئی، اور اس شے نے مجھے اتنا دبایا، قریب تھا میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اور اس نے دبا کے کہا اقرا۔ میں نے کہا جی ماں نہ بقارئ، میں تو کسی سے پڑھا ہی نہیں، میرا استاد کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے ایسے کیا، پھر انہوں نے ایسے کیا، تو تیسری بار انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام پر پڑھو کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، خلق الانسان، آگے بھی ساری تفصیلات ہیں۔ اب جب آپ نے یہ نقشہ دیکھا اور وہ ہیبت اتنی طاری ہوئی کہ آپ پر کب کبھی طاری ہو گئی، اور آپ موسم کے اعتبار سے سردی محسوس کر رہے ہیں ڈر کی وجہ سے، وہاں سے گھبرا کے نکلے اور گھاٹ تشریف لائے، اور جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمان جاری کرتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ میری جان نہ ضائع ہو جائے۔ اتنی ہیبت ہے۔ ان دنوں میں آپ جب لیٹتے، ان خیالات کی دنیا میں آپ چل رہے ہیں، اور آپ نے کپڑا اوڑھا ہوتا تھا، مدثر مزمل، دونوں حالتوں میں جب وحی آئی تو آپ نے چادر لی ہوئی تھی، کمبل لیا ہوا تھا یا اوڑھ لی ہوئی تھی، اور لیٹے ہوئے تھے۔ وہ جو صورت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اس میں یہ جناب اٹھو، اب اٹھنے کا ٹائم ہے، قم فانذر، لوگوں کو ڈراؤ، جہنم سے بچاؤ، آپ کی ذمہ داری لگ گئی ہے، آپ کو چن لیا گیا ہے دنیا کی قیادت کے لیے۔ ادھر بھی یہ ہے کہ مزمل صاحب چادر اوڑھنے والے کو مل لیلا، رات کا قیام کیا کرو، اور ساری رات یاد کرو، تفصیلیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ادب سکھایا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ فرمایا ہے۔ یا محمد نہیں کہا، سارے نبیوں کا نام لے کر فرمایا، یا یحییٰ کہا ہے، یا داؤد کہا ہے، یا سلیمان کہا ہے، یا نوح کہا ہے، یا آدم کہا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیں تو یہ سارے انبیاء کا اللہ نے نام لیا ہے۔ رسول پاک کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جس طرح تم اپنے سنگی ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہو، آواز دیتے ہو، بلاتے ہو، کوئی متکلم مخاطب سے جب بات کرے تو یا کسی کرتا ہے، یا ابراہیم، یا رفیق، یا صدیق، جس طرح یہ باتیں ساری آپ کے علم میں، لیکن رسول پاک کا نام نہیں لینا۔ اگر نام لے کر کہو گے تو ان تحبط، یہ حبط اعمال کی ایک بنیاد ہے، اگر رسول پاک کا نام لو توہین کرو گے تو عمل ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بے سمجھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ضد ہٹ درمی کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے اساں یا محمد کہنا ہے تو انہاں بابیاں نجدیاں سڑدیاں رہنا، انہوں نے نعرے بنائے ہوئے ہیں اور اپنا بھی وقت ضائع کیا، مال بھی برباد کیا، اور لوگوں کو بھی غلط لائن پہ چڑھایا۔ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ تشریف لائیں اور کچھ وقت نکالیں، تاکہ دنیا کی مصروفیات سے نکل کر اللہ سے ہم کلام ہو کر، اللہ کا فرمان سن کر، اللہ کی رہنمائی کی روشنی میں اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المزمل، اے کپڑا چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کا قیام فرمائیں، الا قلیلا۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی، جو لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، وہ ہم اشراف امتی، میری امت کے وہ بزرگ لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ یہاں ایک اور بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے قیام اللیل، ایک ہے صلاۃ اللیل، ایک ہے تہجد، ایک ہے صلاۃ تراویح، سب ایک ہی نماز کے نام ہیں۔
تراویح اس لیے ہے کہ دو دو پڑھ کے 4 رکعتوں کا تھوڑا سا وقفہ آرام کیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، اس وقفے کی وجہ سے اس کا نام ہے تراویح، ترویہ سے۔ قیام اللیل، رات کا قیام، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اور نماز تہجد، یہ امت پر فرض نہیں ہے، رسول پاک پر اضافی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اضافی ایک نماز رسول پاک کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی، جناب آپ نے قیام کرنا ہے۔ لیکن امت کے برگزیدہ لوگ آج بھی الحمدللہ شہروں کے اندر بھی ہیں، ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی لوگ ہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں جس دور میں ہم پروان چل رہے تھے یا جوان ہو رہے تھے، تو میں اپنے اس گاؤں میں، جس گاؤں میں کوئی روشنی نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی اچھا رستہ نہیں، ہم جب پرائمری پاس کر رہے تھے، اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، ہم ہر روز خنزیر دیکھتے تھے، یعنی جنگل صحرا، کوئی خنزیر ادھر سے آ رہا ہے، وہ خنزیر ادھر جا رہا ہے۔ اس دور میں جانتا ہوں کہ اندھیروں میں روشنی کے بغیر لوگ مسجد میں آ کر تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اس دور کے کچھ باقیات میرے گاؤں میں اب بھی موجود ہیں۔ میرا ہم عمر ساتھی ہے، غریب گھر کا بندہ ہے، تو میں سن 1976 میں مدینہ یونیورسٹی گیا تھا پڑھنے کے لیے، اس دور سے پہلے کا وہ تہجد کی اذان بھی پڑھتا ہے، فجر کی اذان بھی پڑھتا ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ اگلے دن ہمارے محلے میں مسجد کا پڑوسی فوت ہوا ہے، سادہ بندہ، پاک رام کا نام سا، وہ سحری کے ٹائم فوت ہوتا ہے، 40 سال فجر کی اذان پڑھی اس نے، 40 برس۔ تو وہ سادہ آدمی تھا، بڑا نیک، سادہ، اللہ کے لیے کوئی تنہا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کے ساتھ ہمارا تھوڑا بہت پیار مزاح بھی تھا۔ میں نے کہا پاک رام زندہ باد، پاک رام زندہ باد، کہتا ہے پاک رام مرد آباد، پاک رام مرد آباد، میرا اللہ زندہ باد، میرا اللہ زندہ باد۔ گزارش یہ ہے کہ مرنا تو سب نے ہے، اب لوگ گواہیاں دے رہے ہیں، بلکہ پاک پیغمبر نے فرمایا جب مؤذن اذان پڑھتا ہے، جو پرند جو چرند، 3-4 مسیتاں دے مؤذن بیٹھے ہیں، یہ کھٹیاں جڑیاں کر رہے ہیں نا، یہ نتیجے جب نکلیں گے پھر پتہ چلے گا۔ ہر وادی، ہر پرند چرند، جہاں تک آواز جاتی ہے، قیامت والے مؤذن نہیں کہ انہوں نے شہادتیں دینی۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات امام الانبیاء نے فرمائی ہے، اس اذان کی آواز کے بعد جتنے لوگوں نے مسجد میں نماز لے آنا ہے، سب کا ثواب بھی مؤذن کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس نے دعوت دی ہے، آ جاؤ پاجی، او پاجی حی علی الصلاۃ، نماز واسطے تو آؤ، حی علی الفلاح، یار کامیابیاں ہو رہی ہیں، ادھر تو آؤ۔ مجھے ایک اور بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب یاد آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اعلان بازار میں کیا، اوہ لوگوں تم بازار میں پھر رہے ہو، مسجد میں رسول پاک کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ دوڑاں آئی ہیں لوگ، مسجد میں آئے تو شاید تو کوئی نہیں تقسیم، نہ کوئی مٹھائی تقسیم ہو رہی تھی، نہ کوئی لڈو مٹھائیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے ابو ہریرہ صاحب یہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ نے کہا مسجد میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو ادھر تو کوئی شے نہیں دیکھی۔ تو فرمانے لگے وہ لوگ جو بیٹھ کے سبق پڑھ رہے ہیں، مسائل سیکھ رہے ہیں، یہی رسول پاک کی وراثت ہے۔ رسول پاک کی وراثت کیا ہے؟ جو علماء کرام ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث علماء ہیں، اور نبوت کی وراثت کیا ہے؟ دین، اسلام، قرآن، مسائل، اور وہ حرام حلال کے مسائل جو رہنمائی، یہ نبی کی وراثت ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ رسول پاک کو، ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بڑے پیارے صحابی تھے، بڑا خوبصورت ان کی آواز تھی، اور رسول پاک بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری دونوں کو آپ نے یمن کا قاضی مقرر کر کے روانہ کیا تھا، اور آپ نے دونوں سے فرمایا تھا بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، وان توافقا۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، دنیا سن رہی ہے، یعنی خوشخبریاں سنانی ہیں، دونوں نے جا کر نفرتیں نہیں پھیلانی، آسان مسئلے پیش کرنے، اوکھے مسئلے پیش نہیں کرنے۔ اچھا دونوں کوشش کرو کہ تم دونوں کا فتویٰ رائے ایک ہی ہو، آپ کی رائے اور فتوے میں تضاد نہ ہو، وہ مسئلہ کوئی بیان کرنا، وہ مسئلہ کوئی بیان کر، اس طرح نہیں کرنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں قیام اللیل کر رہے تھے،
تو رسول پاک اور آپ کے ساتھ امت کی روحانی ماں رسول پاک کی زوجہ محترمہ جناب عائشہ صدیقہ آپ کے ساتھ تھیں. تو وہ گلی میں کھڑے ہو کے دونوں بزرگ اور اس دور کا بلکہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی اور حسین و جمیل جوڑا گلی میں کھڑے ہو کر ابو موسیٰ اشعری کا قرآن سن رہے ہیں. وہ اپنے انداز سے لگے. ملاقات جب ہوئی تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہو. تو وہ خوش ہو کہنے لگا اللہ رسول تم نے کہاں سنا ہے؟ سرکار نے فرمایا تو راتی پڑھ رہے تھے ایسی گلی کھلو کے سو رہے تھے. تو عرض کرتے اللہ کے رسول اگر مجھے پتہ چل جاتا نا آپ گلی میں کھڑے میں اسے اور زیادہ خوبصورت بناتا. اس بنیاد پر آپ نے ایک اور خبر دی. آپ نے اپنے صحابہ شیعتوں سے فرمایا مجھے اشعریوں کے گھروں کا ویسے پتہ نہیں کہ کون کون سا گھر اشعریوں کا ہے، لیکن جب مدینے کی گلیوں میں آپ پھرو گے تو اس میں قرآن کے پڑھنے کی آواز جن گھروں سے آئے گی سمجھ لو اشعریوں کا گھر ہے. ظلم کی داستان ہے. میرے بڑے بزرگ ادب کے ساتھ میں کہتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کچھ دور گزرا ہے کہ ہمارے محلوں میں گلیوں میں جب چھوٹی دنیا تھی، چھوٹے مکان تھے، غربت تھی، تو باب بزرگ چھتوں پہ بیٹھ کر قرآن میں اونچی آواز کے ساتھ ترنم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. پوچھ لو چوبیس صاحب سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو. چھتوں میں بیٹھ کر بابے وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے تھے. اور گلیوں میں ان کے ترنم کے ساتھ قرآن کی آواز آیا کرتی تھی. اب ظلم کی داستان ہے، ان گھروں سے قرآن کی آواز نہیں آتی اور آوازیں آتی ہیں. ان تمام مسائل پر ہمیں غور کرنا چاہیے. تعلیم کس لیے ہے؟ قیام اللیل کس لیے ہے؟ نزول قرآن کس لیے ہے؟ بعثت رسول کا مقصد کیا تھا؟ اس ساری باتیں ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہیں. اللہ رسول پاک سے فرما رہے ہیں جناب قم اللیل الا قلیلا، رات کا قیام کیا کرو مگر تھوڑا سا کام کر، ساری رات نہیں. آگے پھر وضاحت فرمائی نصفہ یعنی نصف اللیل کر لیں، اوین کس منہ قلیلا یا اس سے بھی تھوڑا سا کم کر لیں، او زد علیہ یا نصف سے کچھ زائد کر لیں. یعنی ساری رات نہیں قیام کریں، نفل پڑھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ اللہ صرف کریں، الحمد للہ پڑھتے رہیں، سبحون قدوسن پڑھتے رہیں. یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، خوبصورت ترنم کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ آپ پڑھیں. تو آپ مجھے بتائیں رسول پاک سے زیادہ خوبصورت کون پڑھے گا؟ جب رسول پاک تلاوت کرتے ہوں تو اللہ نے فرمایا تسی پڑھو تو میں سنا گا. قرآن میں اللہ نے فرمایا جب دنیا سو رہی ہے اور رسول پاک جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے جو پہلا واعظ صحابہ کو کیا تو اس میں یہ بھی یہی تھا کہ افش السلام اتم الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. اور یار سلام عام کیا کرو، یعنی السلام علیکم جس کو جانتے ہو سلام کرو. اب رواج بن گیا جس کو بندہ جانتا ہے ماڑا موٹا سلام کرتا ہے، باقی چپ کر نکل جانے. پتہ اس نے لگتا ہے یہ پتہ نہیں کتنا غصے سے راز ہے بندہ. افش السلام اگلا بڑا اوکھا سارا مسئلہ ہے بڑا صاحب. وہ اطعم الطعام کھانے کھلاؤ. اس کا قطن مطلب نہیں ہے کہ لیگ پیس کھلاؤ یا مٹن کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. 2 دال روٹی میسر آتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اطعم الطعام وصلوا، صلہ رحمی کرو، رحم کے رشتوں کے ساتھ اپنا ادب احترام تعلق مضبوط کرو. وہ کون ہے؟ والدین ہیں، کزن ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں اور ان کی قرابتیں جو ہیں. صلہ الارحام اگلا مسئلہ فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں کہ تم تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، بستر چھوڑ کر اللہ کے ساتھ. اللہ رسول پاک سے فرما رہے ہیں جناب یہ رتل قرآن ترتیلہ کی تفصیل میں نے مفسرین سے سنی ہے، ادائیگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سبز کے ساتھ، ترجمہ جان کے اس کو پڑھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، باتیں اللہ سے کر رہا ہوں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر قول ثقیل بڑا بوجھ یعنی احکامات ہم آپ پر صادر کرنے والے ہیں اور آپ نے بوجھ اٹھانا ہے، عمل کرنا ہے اور آگے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری یہاں پہ ڈالی جا رہی ہیں.
لہذا آپ اب سونا کم کریں، اٹھیں، قیام اللیل فرمائیں۔ پھر اس نسخے کا مؤثر ہونا بیان فرمایا، ان ناشئۃ اللیل، جو رات کا جاگنا ہے، کسے کیا سی نا راتی جاگیں شیخ صداویں، راتی جاگن کتے، راتی راکھی کرن سائیاں دی، جنے جار رڑیاں تے ستے، مالک دا در چھڑ دے نہیں، پاویں 100 مارے جتے، اٹھو بلیا یار منا لے مت بازی لے جن کتے تین تھی اتے۔ کتا ساری رات ٹونٹو کرتا ہے، صبح سو جاتا ہے، تو مسلمان کو رات کو جاگنا چاہیے۔ ظلم کی داستان یہ ہے کہ وہ مال کی راکھی ساری رات کرتا ہے، مسلمان ساری رات جاگتا ہے، جب ذکر کا، نماز کا، الصلاۃ خیر من النوم کا ٹائم آتا ہے، سو جاتا ہے۔ راتی جاگیں شیخ کیا من ہے، ہم اشراف امتی کا لقب ملے گا کہ قیام اللیل۔ پھر اس کے نتائج بیان فرمائے ہیں، فرمایا اس کے اللہ چہرے کے نور کو منور کر دے گا، روحانی قوت بڑھا دے گا، اس کا روب اللہ تعالیٰ چبھا دے گا، اس کے یقین و ایمان میں اللہ اضافہ کر دے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا جو توکل ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا، کہتا ہے میرا اللہ سے بات ہو گئی ہے۔ اندازہ فرمایا کہ یہ سارے تو فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل، جو رات کا جاگنا ہے قیام اللیل کی صورت میں، ہی اشد وطا، اس نفس کو دبانے کے لیے، خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کی بے راہ روی کو سیرے راست پہ چلانے کے لیے قیام اللیل ہی بڑا اچھا نسخہ ہے۔ میں نہیں بتا رہا بھاجی، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطا واقوم قیلا، بات کو مضبوط، مؤثر، ٹھوس بنانے کے لیے قیام اللیل کا یہ اتنا اثر ہوگا، جب بات کریں گے دنیا آپ کی بات سنے گی، اور آپ کی بات میں اللہ اثرات مثبت ثابت فرما دیں گے۔ قیام اللیل فرمائیں تو یہ رسول پاک فرما رہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے لیے دن میں تو بڑی مصروفیات ہیں، کبھی وفد آ رہا ہے، کبھی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، کبھی آپ فتاوے دے رہے ہیں، کبھی نماز پڑھا رہے ہیں، کبھی بیویوں کے گھروں میں آپ طواف کر رہے ہیں، طواف سے مانے چکر لگا رہے ہیں، اور ان سے پوچھ رہے ہیں ہاں جی کیف حال ہو، کیا حال ہے، کیا ضرورت ہے۔ دن سارا آپ کا، کبھی وفد آ رہے ہیں، کبھی لوگ آپ پر حملے کر رہے ہیں، کبھی آپ کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، دن کا سارا یہ سلسلہ آپ کی اس مصروفیت میں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، تب یہ رات کی بات ہے، جب رات آپ قیام کریں، ساری دنیا سے رابطے توڑ دیں، میرے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ کر پھر آپ میرے ساتھ اپنی باتیں کریں، وہ ڈائریکٹ کار ملے گی، اللہ سے باتیں کریں۔ اور حدیث شریف میں بیان آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، ہیلو اسرا کرو، آسمان ہر رات آسمان دنیا پہ اپنی شان عظمت کے مطابق تشریف لاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ، وہ بخش طلب کرنے والا ہے بھائی ہم اس کو معاف کر دیں، حل من مسترزق ارزق لہ، وہ کوئی روٹی ٹوکر منگنے والا بھائی ہے تو ہم اس کو دے دیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے اس دعا اور حدیث کا ترجمہ اپنی بولی میں کیا ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ آواز آتی ہے اسی تے دین واسے آئے ساں کو منگن والا ہی نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں لوگوں کی منزل کا رستہ نشاندہی کہہ دیں، یہ منزل ٹھیک جا رہی ہے، یہ رستہ ٹھیک ہے، ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ہم کیا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی، کوئی منزل پہ پہنچنے کا ارادہ رکھنے والا ہی نہیں ہمیں نظر آیا، کس کو منزل دکھائیں؟ جی پنڈی کا یہ رستہ ہے، لاہور کا یہ رستہ ہے، شیو پورے کا یہ رستہ ہے، پنڈی بائی پاس کا یہ رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ یہ رسول پاک کو اللہ نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے رابطے توڑ کر میرے سے اپنا رابطہ جوڑ کر، رب المشرق والمغرب، وہ تیرا رب ہے، وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا وہی رب ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے صرف وہی، فاتخذہ وکیلا، تو اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں۔ جتنے کاروباری لوگ ہیں سب لوگوں نے وکیل بنائے ہوئے ہیں، کچہریاں ساری بری پڑی ہیں، وکیل بڑا تگڑا کیتا ہے جی،
7 लाख دیتے ہیں, کہتے 10 لاکھ کا وکیل کیتا ہے. تو جو خالق کائنات زمین و آسمان کا مالک ہی جس کا وکیل ہو تو کیس بھی اس کے پاس آنے ہیں, عدالت بھی اس کی, تو وکیل بھی وہ آپ ہی ہو, تو پھر سمجھو کہ مسئلہ تو حل ہو گیا, اس نے جیتنا ہی ہے. جس کے پاس کیس جانا ہے وہی اس کا وکیل ہے. آپ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ جج جو ہے جس کے سامنے کیس آنا ہے وہی وکالت کرے تو وہ بندہ ہارے گا کس طرح؟ اللہ نے رسول فرمایا مجھے اپنا وکیل بنا لیں, میری وکالت بڑی کامیاب ہوگی, میں سرپرستی بڑی اچھی کروں گا. اچھا جی, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُ, جو وہ کہتے ہیں, کبھی ارشدائی کہتے ہیں, کبھی پاگل کہتے ہیں, کبھی مجنون, کبھی وہ جادوگر کہتے ہیں, کبھی وہ آپ کو نجومی کہتے ہیں, یہ سارا کچھ جو اس باتوں میں صبر فرمائیں. وحج بھجر جمیل, ان کو اپنی حالت میں چھوڑ دیں, رہنے دیں. اگر بات نہیں مانتے تو آپ کی ذمہ داری لست علیہم بمسیطر, ان کو مجبور کر کے منوانے کی آپ کی ڈیوٹی نہیں, سنانے کی ڈیوٹی, بات پہنچانے کی ڈیوٹی ہے, منوانے کی ڈیوٹی نہیں. آپ کی ذمہ داری ہے میری بات, میرا پیغام پہنچا دیں. ارشاد ہوتا ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا, اے میرے پاک پیغمبر مجھے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے, میں جانوں اور وہ جانے. تو تجھے نبی نہیں مانتے, میرے قرآن کو سچا کلام نہیں مانتے, میری ربوبیت الوہیت کو سچی الوہیت اور ربوبیت نہیں مانتے, ان کو میرے حوالے کر دیں, میں جانوں اور وہ جانے. اور وہ ہے کون؟ اولی النعم, خوشحال, صاحب ثروت. قرآن مجید کے اندر اللہ کے اصول بیان فرمائے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. ہلاکتوں کی تاریخ بیان فرمائی ہے. جب قوموں کی تباہیوں کا سبب پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خوشحال طبقہ, صاحب ثروت طبقہ سب سے پہلے اللہ رسول کی بغاوت وہ کرتا ہے. پریکٹیکلی کرے, زبان کے ساتھ کرے, عقیدے کے ساتھ کرے, روش کے ساتھ کرے, چلن کے ساتھ کرے, لیکن اس سے ثابت بو آ رہی ہوتی ہے کہ اس کا اللہ رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا, یہ کنارہ کشی کر رہا ہے, بے رخی برت رہا ہے, یہ ادھر دل شل نہیں لگتا ہے. ایک بندہ امیر آدمی نا ڈولتا پھرے روتے ہیں, پوچھا کہ او یار دسنا کہ میں روزہ رکھ بیٹھا ہوں, میں اجر روزہ رکھ بیٹھا ہے, فرضی روزہ رکھا ہوا ہے, نیچے کو میرا گھر 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے, کتنے کروڑوں کا بنگلہ ہے, کروڑوں اربوں کی فیکٹریاں, اور یار آج روزہ رکھ بیٹھے, یہ فرضی روزہ. میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ گڑ کا شربت پی کے جیسا واڑیاں کرتے رہے, رات کو کوئی پنکھا نہیں, کوئی بجلی نہیں, کوئی سہولت نہیں, کوئی اے سی نہیں, ساریاں تراویاں پڑھ رہے ہیں کہ گڑ تے اچار نہ روٹی کھا رہے تے گلا بھی کوئی نہیں تے خوش بخوش کہندے نے بھاجی سارے روزے ماشاءاللہ رکھ لین تے واڈیاں بھی ساریاں کی تھی. حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان تھا, بیمار تھے, کچھ علماء تیمارداری کے لیے گئے تو کسی نے کہا حافظ صاحب روزے 3 ہو گئے ہیں. کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے میرے بھی 3 قرآن ہو گئے, ہر روز ایک قرآن پورا, ہر روز ایک قرآن پاک پورا تلاوت کرنے والے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے. اصا پورے رمضان کسی سادہ کبھی قرآن نہیں پورا پڑھیا. تے کاروبار تے جس نے روزے نہیں رکھے اس نے 3000 سوٹ پہلا سوائے, سوٹ پہلا سوا کے تے عیدگاہ سب تو پہلا مسلے کو وہ بیٹھا تے جس پڑھانی وہ رنگ اڈیا بچارا, رات تراویاں پڑھا سارے درس دے تے برا حال تے رنگ اڈیا وہ پیچھے رولتا ہے تے جس کھ نہیں کیتا وہ سب تو پہلا مسلے بیٹھا اور چینج ہے تو مولوی صاحب کی جٹی لا کے نکل گئے. بڑے خلوص سے دنیا فریب دیتی ہے, بڑے خلوص سے ہم نے فریب کھائے ہیں. ماشاء اللہ عید والے میرا خوشا اسی طرح کیسے کھڑے ہیں, اگر خوشا بھی کھڑاؤ, میں کہ سنبھال کے رکھنے لگا, وہ میرے سامنے لے کے نکل, وہ ادوں کا میں لبدا پھر. فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ, ان جھوٹوں کو, مکذبین کو, اولی النعمت والوں کو میرے حوالے کریں, وَمَّهِّلْهُمْ کہ ان کو تھوڑی سی مہلت دیں, پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوتا ہے. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا, ہمارے پاس ہائے ہائے ہمارے پاس کیا ہے, توق بھی ہیں, جوڑنے کے لیے ان کو نا توق ہمارے پاس ہیں.
اور شعلوں والی آگ جہنم بھی ہمارے پاس ہے، وطعامن کھانا بھی ہے، ذا غصتن گلے میں اٹکنے والا تھور ان کو کھلانے کے لیے وہ بھی سامان ہمارے پاس ہے، وعذابن علیما اور دردناک عذاب بھی بندوبست ہمارے پاس ہے، ان کو ہمارے حوالے کرو، پھر دیکھو انجام ان کا کیا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں ان مشکلات سے محفوظ رہنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی طرف آئیں، اللہ کو منائیں، اللہ کے ساتھ دلچسپیاں تو بات کرنے کی۔ مجھے یاد ہے بھائی صاحب ایسی ہے پڑھا لکھا ایک چور چوری کرنے کے لیے چل رہا ہے سیڑھیاں، تو گھر والا قیام کر رہا ہے، جسے چور چوری کرنے گیا ہے وہ رات کو قیام کر رہا ہے۔ تو ایت آ گئی آخر میں، جب یہ چڑھ رہا ہے نا اوپر، ایت آ گئی وہ ابھی ٹائم نہیں آیا کہ لوگوں کے دل ہل جائیں، وہ قرآن کے الفاظ ہیں، چلے اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ کیا وہ ابھی ٹائم نہیں آیا کہ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، رجوع کر لیں۔ وہ یہ جملے آگے قرآن میں، ان جملوں نے اتنا اثر کیا، وہ چور جو اوپر چل رہا ہے چوری کر رہا ہے، بلا آن الوقت، وہ ٹائم آ گیا ہے رجوع کرنے کا اور اللہ کو منانے کا۔ واجبی تاہدہ پڑھو اسی چل رہے ہیں، وہ توبہ کر کے واپس آئے۔ ارشاد ہوتا ہے ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، وقت نہیں آیا کہ ہم رجوع کر لیں۔ ایک چور اسی طرح گیا، وہ بندہ ایک پاسے تہجد پڑھے گیا تے بی بی دوجے پاسے تہجد پڑھے گی، وہ بچ بہ رہا میں کی کرا، تو دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آخر اللہ کے دل پہ، اس کے دل پہ اللہ نے اتنا اثر کیا، جہے کول پیسے ہے وہ کٹ کو ترا چاہتا ہے بھائی تھی لگے رہو، میں جانا یہ تے چوری کرنے کا سواد کو نہیں آنا۔ تو اللہ رب العالمین توفیق دے۔ وہ اجابت کی گھڑیاں جب ہوتی ہیں نا تو اللہ وہ قبول کر لینا، جب کو اللہ کی دعا کرے اللہ قبول فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، مراد رسول کریم علیہ السلام، قم اللیل، رات کا قیام فرمائیں، الا قلیلا، لیکن تھوڑا سا کم کر لیں، نصفہ، آدھی رات کر لیں، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے بھی کچھ کم کر لیں، او زد علیہ، یا نصف سے کچھ زائد کر لیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ترتیل، ترنم کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کے آپ اس کی تلاوت فرمائیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر قول ثقیل، بڑا بوجھ احکامات، یعنی قرآن کی صورت میں، احکامات کی صورت میں نازل فرمانے والے۔ ان ناشئۃ اللیل، یقینا رات کا جاگنا، یعنی قیام اللیل کے لیے، ہی اشد وطئا، بڑا مضبوط ہے نفس امارہ کو دبانے کے لیے، وہ اقوام قیلا، بہت مضبوط ہے بات کو ٹھوس بنانے کے لیے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے رسول کریم آپ کے لیے دن میں لمبی لمبی مصروفیات ہیں۔ واذکر اسم ربک، اور اپنے رب کا نام اپنے، یعنی اللہ کی تسبیحات پڑھیں۔ وتبتل الیہ تبتیلا، اس کے ساتھ تبتل کریں، یعنی ساری رابطے توڑ کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر صرف وہی، فاتخذہ وکیلا، بس آپ اس کو اپنا وکیل بنا لیں۔ واصبر علی ما یقولون، اور صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں، واہجرہم ہجرا جمیلا، اچھے طریقے کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیں اپنی حالت میں۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، مجھے اور جھٹلانے والوں کو آپ چھوڑ دیں، میں ڈنٹوں گا ان سے۔ وہ مکذبین کون ہیں؟ اولِ النعمت، خوشحالیوں والے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کو تھوڑی سی مہلت دیں۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس تو بڑے بڑے طوق بھی ہیں اور جہنم کی وادیاں بھی ہیں۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹکنے والا ہوگا۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہوگا ہمارے پاس جیسے مکذبین ہیں ان کے لیے۔ بسم